آج ہم ایک ایسی کہانی میں اترنے والے ہیں جس کے بارے میں ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ملالہ یوسفزئی کی کہانی۔ جی لیکن آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم خبروں کی سرخیوں سے تھوڑا آگے بڑھیں اور اس دنیا کو سمجھیں جس نے ملالہ کو بنایا۔ بالکل، اور اس کے لیے جو ہمارا بنیادی ذریعہ ہے وہ خود ان کی کتاب میں ملالہ ہوں ہے۔ ہاں، اور یہ کتاب اس لیے اتنی خاص ہے کیونکہ یہ ہمیں صرف ایک شخص کی کہانی نہیں سناتی، یہ ہمیں وادی سوات کی کہانی سناتی ہے، ایک ایسی جگہ جو کبھی جنت کہلاتی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک میدان جنگ میں بدل گئی۔ صحیح۔ یہ کتاب ہمیں زمین پر موجود لوگوں کی نظر سے دکھاتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، قدم بقدم۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنا ہے، وہ ثقافت، وہ سیاست اور وہ معاشرتی لہریں جنہوں نے ملالہ کی جدوجہد کی راہ ہموار کی۔ جی، کہ ایک پورا معاشرہ انتہا پسندی کی طرف کیسے چلا جاتا ہے اور اس کے بیچ سے ایک آواز کیسے بلند ہوتی ہے۔ تو چلیں کہانی کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ملالہ کرتی ہیں، وادی سوات کی خوبصورتی سے۔ وہ اسے جنت کی سلطنت کہتی ہیں۔ خوابوں کی وادی۔ ہاں، جب وہ اس کا ذکر کرتی ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی خواب بیان کر رہی ہوں۔ برف پوش پہاڑ، ٹھنڈے پانی کے جھرنے، پھلوں سے لدے باغات۔ اسے مشرق کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ جی، اور کتاب میں ذکر ہے کہ ملکہ الزبتھ دوم بھی وہاں کا دورہ کر چکی تھی۔ بالکل، اور یہ صرف قدرتی طور پر خوبصورت جگہ نہیں تھی، اس کی اپنی ایک الگ تاریخ اور ایک الگ شناخت تھی۔ 1969 تک سوات ایک خود مختار شاہی ریاست تھی۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں، سواتیوں کی اپنی ایک الگ پہچان تھی جو باقی پاکستان سے تھوڑی مختلف تھی۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات وہاں کی تاریخ ہے۔ وہاں بدھ مت کے بہت پرانے آثار ہیں، جیسے بدھ کرا کے کھنڈرات۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وادی صدیوں سے مختلف ثقافتوں اور مذاہب کا گوارا رہی ہے۔ جی، کتاب میں ملالہ کے والد کی ایک نظم کا ایک مصرع ہے جو اس ملی جلی ثقافت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب میناروں سے حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو بدھا مسکراتا ہے۔ واہ، یہ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور یہ پس منظر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اس تضاد کو ظاہر کرتا ہے جو بعد میں آیا۔ کہ ایک ایسی جگہ جہاں اتنی رواداری تھی، وہاں اتنی شدید انتہا پسندی کیسے جڑ پکڑ سکتی ہے؟ بالکل، یہی اس کہانی کا مرکزی سوال ہے۔ اور اسی روایتی معاشرے میں ملالہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ پشتون ثقافت میں بیٹے کی پیدائش ایک جشن کا موقع ہوتا ہے، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر خاموشی ہوتی ہے۔ جی، ان کی پیدائش پر بھی لوگوں نے ان کی والدہ سے افسوس کا اظہار کیا، مگر ان کے والد ضیاء الدین وہ بالکل مختلف تھے۔ ہاں، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو تقریباً ناقابل تصور تھا۔ جی، انہوں نے اپنے خاندان کا شجرہ نکالا جو کئی 100 سال پرانا تھا اور جس میں صرف مردوں کے نام تھے، اور انہوں نے اس میں ملالہ کا نام شامل کر دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا۔ بہت بڑا، یہ کہنے کے برابر تھا کہ میری بیٹی بھی اس وراثت کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کوئی بیٹا ہوتا۔ اور پھر انہوں نے جو نام رکھا ملالہ، اس کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ ہاں، افغان ہیروئن ملالی آف میوند کے نام پر۔ یہ کوئی عام نام نہیں تھا۔ بالکل نہیں، ملالہ ہی وہ لڑکی تھی جس نے 1880 میں انگریزوں کے خلاف جنگ میں افغان فوج کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ میدان میں کود پڑی تھی، ہے نا؟ جی، اپنا دوپٹہ لہرا کر میدان میں کود پڑی اور ایسی تقریر کی کہ فوجیوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور جنگ جیت لی۔ تو ملالہ کا نام رکھنا صرف ایک نام رکھنا نہیں تھا، یہ ایک طرح کی امید تھی، ایک پیشین گوئی تھی کہ یہ لڑکی بھی اپنی آواز بلند کرے گی۔ صحیح، یہیں پر پشتون ثقافت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، ننگ یعنی غیرت۔ لیکن اسی ثقافت میں ایک اور بڑا دلچسپ تضاد بھی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے، لفظ تربور۔ اچھا، جی، پشتوں میں تربور کا مطلب کزن بھی ہے اور دشمن بھی یہ تو بہت عجیب ہے نا؟ یہ صرف ایک لفظی اتفاق نہیں ہے، یہ اس معاشرے کی ساخت کو ظاہر کرتا ہے جہاں زمین اور غیرت پر جھگڑے اکثر خاندان کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ ایک طرف مہمان نوازی اور محبت ہے اور دوسری طرف دہائیوں تک چلنے والی دشمنیاں۔ یہ دوگلاپن آپ کو پوری کہانی میں نظر آئے گا۔ تو یہ والد جنہوں نے روایت توڑی، ان کی اپنی کہانی بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ ضیاء الدین اس پوری داستان کا مرکزی ستون ہے۔ بلا شبہ،
ان کا سفر خود اپنی حدود سے لڑنے کی کہانی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک امام تھے، لیکن بہت جلد غصے میں آ جاتے تھے، اور ضیاء الدین کو بچپن میں شدید ہکلاہٹ تھی۔ وہ اپنا نام تک ٹھیک سے نہیں بول پاتے تھے۔ جی، اور اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف اپنی ہکلاہٹ پر قابو پایا، بلکہ تقریری مقابلوں کے چیمپئن بن گئے۔ یہ تو کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل، اور ان کے اندر تبدیلی کی خواہش بہت چھوٹی عمر سے تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں ان کی بہنوں کو بغیر دودھ اور چینی کی چائے ملتی تھی، جبکہ انہیں اور ان کے بھائی کو ملائی والی چائے دی جاتی تھی۔ اسی تجربے نے ان کے اندر سب کے لیے، خاص کر لڑکیوں کے لیے، تعلیم کے یقین کو پختہ کیا۔ ان کے لیے اسکول کھولنا صرف ایک کاروبار نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا۔ ایک بغاوت تھی۔ جی، ایک بغاوت تھی۔ اور اس اسکول کو شروع کرنا بھی ایک جدوجہد تھی۔ کتاب میں وہ جن مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، پیسے نہیں تھے، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، اور پھر سرکاری کرپشن، وہ ایک افسر کا قصہ سناتے ہیں۔ ہاں، وہ قصہ تو کمال ہے۔ وہ افسر کہتا ہے کہ اسے دوپہر کے کھانے میں یا تو مرغ چاہیے یا ٹراؤٹ مچھلی، رشوت کے طور پر۔ جی، یہ چھوٹی سی تفصیل اس وقت کے نظام کی خرابی کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ ضیاء الدین نے اس کرپشن کے خلاف سوات ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز بھی بنائی۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں، پورے نظام کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو یہ سب ذاتی جدوجہد تو چلی رہی تھی، لیکن اسی دوران پاکستان میں بڑے پیمانے پر سیاسی اور سماجی تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں۔ جی، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور ان کی اسلامائزیشن کی مہم عروج پر تھی۔ نصاب بدلا جا رہا تھا، مدارس کو فنڈز مل رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کی ریاستی سرپرستی ہو رہی تھی۔ اس ماحول نے ایک خاص قسم کی مذہبی سوچ کو بہت طاقت بخشی۔ بالکل، اور کتاب میں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے کہ ضیاء الدین خود بھی جوانی میں کچھ عرصے کے لیے اس جہادی نظریے کی طرف مائل ہوئے تھے۔ اچھا، یہ پڑھ کر تو میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ جی، اور یہی اس کتاب کا ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بیانیہ کتنا پرکشش اور طاقتور تھا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ وہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی طرف کھنچ رہے تھے۔ صحیح۔ ضیاء الدین جلد ہی اس سے الگ ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تنگ نظری اور تشدد پر مبنی ہے، لیکن ان کا یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لہر کتنی مضبوط تھی۔ تو ایک طرف یہ خوبصورت وادی، تعلیم کے لیے لڑتا ہوا ایک خاندان، اور دوسری طرف یہ بدلتی ہوئی سیاسی فضا، اور پھر یہ دونوں دنیایں ٹکراتی ہیں۔ جی، اور اس کی شروعات بہت غیر محسوس طریقے سے ہوئی۔ طالبان کے آنے سے بہت پہلے ایک مقامی مفتی غلام اللہ نے ضیاء الدین کے اسکول کے خلاف مہم شروع کر دی۔ اس نے فتویٰ دیا کہ لڑکیوں کا اسکول حرام ہے۔ یہ پہلی گھنٹی تھی، اور پھر 9/11 ہو گیا، جس کے بعد تو پوری دنیا ہی بدل گئی۔ بالکل، 2002 کے انتخابات میں صوبے میں متحدہ مجلس عمل یعنی MMA کی حکومت آئی، جو ایک مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا۔ اور انہوں نے آتے ہی موسیقی پر پابندی لگانے کی کوشش کی، خواتین کی تصاویر والے بل بورڈز پھاڑ دیے۔ جی، کتاب میں اسے نجی طالبانائزیشن کا نام دیا گیا ہے، یعنی طالبان کے باقاعدہ آنے سے پہلے ہی معاشرہ خود بخود ان کی سوچ اپنانے لگا تھا۔ اور پھر 2005 میں وہ تباہ کن زلزلہ آیا، ایک بہت بڑی قدرتی آفت۔ ہاں، زلزلہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ ہزاروں لوگ مر گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے، اور حکومتی رد عمل بہت سست اور ناکافی تھا۔ تو اس خلا کو کس نے پر کیا؟ شدت پسند تنظیموں نے، مولانا صوفی محمد کی تحریک نفاذ شریعت محمدی جیسی تنظیموں نے فوراً فلاحی کام شروع کر دیا۔ یعنی انہوں نے ایک قدرتی آفت کو اپنے نظریے کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، جب ریاست آپ کی مدد کو نہیں پہنچتی اور کوئی آ کر آپ کو کھانا، کمبل اور چھت فراہم کرتا ہے تو آپ ان کی بات سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دوران ان کے مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ زلزلہ خدا کا عذاب ہے، لوگوں کے گناہگار طریقوں کی وجہ سے۔ جی، جیسے میوزک سننے اور لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کی وجہ سے۔ انہوں نے لوگوں کے خوف اور تکلیف کا فائدہ اٹھایا۔ اور اسی ماحول میں ایک نیا کردار سامنے آیا، مولانا فضل اللہ اور اس کا بدنام زمانہ ملا FM۔ جی، صوفی محمد کا داماد مولانا فضل اللہ، اس نے ایک غیر قانونی FM ریڈیو اسٹیشن شروع کیا۔ وہ بہت کرشماتی شخصیت کا مالک تھا۔ شروع میں تو اس نے بہت نرم رویہ اپنایا تھا، ہے نا؟ وہ لوگوں کو اچھی عادتیں اپنانے کی تلقین کرتا تھا۔ بالکل، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، صفائی کا خیال رکھو۔ کتاب کے مطابق شروع میں بہت سی خواتین بشمول ملالہ کی اپنی والدہ بھی اس سے بہت متاثر ہوئیں۔ اچھا۔ وہ ایک اور بہت ہوشیار کام کرتا تھا۔
وہ ریڈیو پر ان لوگوں کے نام لیتا تھا جنہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو۔ اس سے لوگوں میں ایک طرح کی اپنائیت اور ساتھ ہی نگرانی کا احساس بھی پیدا ہوا۔ وہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گیا، ایک مقامی ریڈیو سیلیبریٹی۔ جی، لیکن پھر اس ریڈیو کا لہجہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا۔ بہت تیزی سے بدلا۔ نرم باتوں کی جگہ سخت احکامات نے لے لیں۔ موسیقی حرام، فلمیں حرام۔ ناچنا گانا حرام، پولیو کے قطرے حرام۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اپنے ٹی وی سیٹ گھروں سے باہر نکال کر جلائیں، اور مینگورا کے چوک پر ٹی وی سیٹوں کے ڈھیر لگا کر جلا دیے گئے۔ اور پھر اس نے اپنا اصل ہدف چنا، لڑکیوں کی تعلیم۔ جی، وہ ریڈیو پر اسکول جانے والی لڑکیوں کو بھینسیں اور بھیڑیں کہتا، اور ان لڑکیوں کے نام لے کر انہیں مبارکباد دیتا جنہوں نے اسکول چھوڑ دیا ہو۔ یہ تو ضیاء الدین اور ملالہ کے نظریات پر سیدھا حملہ تھا۔ یہ اعلان جنگ تھا، اور پھر باتیں دھمکیوں اور تشدد میں بدل گئیں۔ رات کے وقت اسکولوں کو بموں سے اڑایا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں اسکول تباہ کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنا متوازی عدالتی نظام قائم کر لیا۔ مینگورا کا مرکزی چوک خونی چوک کہلانے لگا۔ وہ وہاں رات کو لاشیں پھینک جاتے تھے۔ کتاب میں رقاصہ شبانہ کے قتل کا ذکر بہت ہولناک ہے۔ جی، اسے سرے عام مار کر اس کی لاش چوک میں لٹکا دی گئی۔ یہ خوف پھیلانے کی انتہا تھی۔ اور اس کا اثر ہوا، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ خوف نے پورے معاشرے کو مفروچ کر دیا تھا، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا، سوائے ایک 11 سالہ لڑکی کے۔ جی، یہ ایک اور اہم موڑ تھا۔ بی بی سی اردو سروس ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو طالبان کے زیر سایہ زندگی کے بارے میں ڈائری لکھ سکے۔ ضیاء الدین کے ایک دوست نے ان سے رابطہ کیا۔ پہلے ایک دوسری لڑکی نے حامی بھری، لیکن اس کے والدین ڈر گئے۔ ہاں، تب 11 سالہ ملالہ نے کہا، میں لکھوں گی۔ انہوں نے گل مکئی کے قلمی نام سے لکھنا شروع کیا۔ ان کی ڈائری کی تحریریں بہت معصوم لیکن بہت طاقتور ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہیں ہیلی کاپٹروں اور طالبان کے خواب آتے ہیں۔ وہ اسکول جاتے ہوئے اپنی کتابیں کیسے چھپاتی ہیں۔ وہ اس خوف کا ذکر کرتی ہیں جب انہوں نے سڑک پر ایک آدمی کو فون پر کہتے سنا، میں تمہیں مار دوں گا، اور وہ کتنا ڈر گئی تھیں۔ اس ڈائری نے پوری دنیا میں اس تنازع کو ایک انسانی چہرہ دے دیا۔ اب یہ صرف سیاست یا فوجی حکمت عملی کی خبر نہیں رہی، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی بچی کی کہانی بن گئی جو صرف اسکول جانا چاہتی تھی۔ اس کی آواز ناقابل یقین حد تک طاقتور ثابت ہوئی۔ جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں، قلم اور اس سے نکلنے والے الفاظ مشین گنوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اس ڈائری کے بعد ملالہ کی شناخت ظاہر ہو گئی اور وہ تعلیم کے لیے مزاحمت کی ایک علامت بن گئیں، لیکن اس کی قیمت بھی تھی۔ کہانی کا یہ حصہ طالبان کے ایک حتمی فرمان پر ختم ہوتا ہے۔ 15 جنوری 2009 تک لڑکیوں کے تمام اسکول بند ہو جائیں گے۔ جی، کتاب میں اسکول کے آخری دن کا منظر بہت جذباتی ہے۔ اس دن نیو یارک ٹائمز والے ڈاکیومنٹری بھی بنا رہے تھے۔ لڑکیاں اداس تھیں، خوفزدہ تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عزم بھی تھا۔ اور وہیں پر ملالہ نے کیمرے کے سامنے وہ مشہور الفاظ کہے، وہ مجھے نہیں روک سکتے، میں اپنی تعلیم حاصل کروں گی۔ بالکل، اور یہیں سے آگے کے تمام واقعات کی بنیاد پڑتی ہے۔ ان کی بڑھتی ہوئی عوامی شناخت، دھمکیاں، اور بالآخر اکتوبر 2012 میں ان پر ہونے والا جان لیوا حملہ۔ تو یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک معاشرہ آہستہ آہستہ قدم بقدم انتہا پسندی کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح خوف ایک پوری برادری کو خاموش کرا سکتا ہے، اور کس طرح انتہا پسند عناصر عام لوگوں کی شکایت کا فائدہ اٹھا کر اور ریاست کے چھوڑے ہوئے خلا کو پر کر کے جڑیں پکڑ لیتے ہیں۔ اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کا نقطہ یہ ہے، جی، آج کی دنیا میں جو معلومات اور غلط معلومات سے بھری پڑی ہے، ملا ایف ایم کے جدید ورژن کیا ہیں؟ وہ کون سے پلیٹ فارمز، کون سی آوازیں ہیں جو اسی طرح معاشروں کو تقسیم کر رہی ہیں؟ اور ایک معاشرہ ایسے بیانیوں کے خلاف بہت دیر ہونے سے پہلے مزاحمت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔